اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم سورہ مومن کی 40th نمبر کی صورت ہے، اس کی ہم 28th آیت آج پڑھنے لگے ہیں۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ تو ایک آدمی جو کہ مومن تھا، اسی مومن کے اوپر اس کا نام، اس صورت کا نام مومن بھی کہتے ہیں، اور غافر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو شروع میں نام آیا تھا اس کی وجہ سے بھی کہتے ہیں۔ تو کوئی اس میں فکر کی بات نہیں کہ دو نام ہوئے ایک صورت کے۔ تو ایک آدمی تھا جو کہ مومن تھا، اور وہ تھا کہاں سے؟ وہ آل فرعون میں سے تھا، لیکن اس نے اپنا ایمان چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ یکتم ایمانہ، اپنا ایمان اس نے چھپایا ہوا تھا۔ تو اس نے آ کے کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تو کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب جو ہے، مجھے جو پالنے والا ہے، جو مجھے مینٹین کر رہا ہے، جو میرا نرشر ہے، جو میرا چیریشر ہے، جو میرا مجھے مینٹین کر رہا ہے اس دنیا کے اندر، وہ اللہ ہے؟ کیا تم اس لیے اس کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ صرف وہ یہی کہہ رہا ہے نا؟ اور وقت جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بڑی بڑی کھلی نشانیاں بھی لے کے آیا ہے، بڑے بڑے سائنس بھی لے کے آیا ہے۔ وَإِن یَکُ کاذبًا فَعَلَیہ کَذِبُهُ، اس نے بڑی عقل کی بات کی۔ اس نے کہا کہ دیکھو، اگر وہ جھوٹ کچھ کہہ رہا ہوگا نا تو وہ جھوٹ اسی کے اوپر آ کے پڑے گا۔ وَإِن یَکُ صَادِقًا یُصِبْکُم بَعْضُ الَّذِی یَعِدُکُم، اور اگر پھر وہ سچ بول رہا ہوا تو پھر تمہیں وہ چیز آ کے پکڑ لے گی، تمہیں پڑ جائے گی تمہارے اوپر جس کا کہ تم سے وعدہ وہ کر رہا ہے۔ جو وہ کہہ رہا ہے نا کہ پھر اگر تم نے یہ نہ کیا، یہ نہ مانے، ایمان نہ لائے، تو پھر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو پھر تم دیکھ لو، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہوا تو اسی پہ ہوئے گا عذاب، اور اگر وہ سچ کہہ رہا ہوا تو پھر دیکھ لو پھر کس کے اوپر آئے گا عذاب جو وہ وعدہ کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، یقین کر لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی ایسے کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے نکل جانے والا ہو اور جو بہت ہی جھوٹا ہو۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم کے لوگوں، تمہارے پاس یہ دیکھو، یہ کتنا اچھا ملک ہے، ایک ہے لکم الملک اليوم، تمہارا ظاہرین فی الارض، ہاں جی ٹھیک ہے، کہ جس میں تم زمین کے اوپر تم ابھی یعنی حکومت کر رہے ہو، تمہارے ہاتھ میں یہ والی ڈومین۔ وَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، آج تو تمہارے ہاتھ میں ہے نا یہ ساری ڈومین، اور بڑے تم ظاہرین، تم اس کے اوپر بڑے غالب آئے ہوئے ہو، اور بڑا زمین کے اوپر تمہارا غلبہ ہوا ہے۔ تو فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، تو جب اللہ کا اگر کوئی تکلیف یا کوئی مصیبت یا کوئی مشکل ہمارے اوپر آ گئی، بس اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا عذاب اگر ہمارے اوپر آ گیا تو پھر کون ہماری مدد کرے گا؟ آج تو تم بڑے بنے پھرتے ہو، ٹھیک ہے۔ قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، لیکن فرعون نے کیا کہا آگے سے؟ اس نے کہا کہ دیکھو، جو میری رائے ہے نا وہ میں نے دیکھ بھال کے کی ہوئی ہے، میں نے جو کچھ دیکھا ہے، جو آبزرو کیا ہے، اس کے اوپر میں نے اپنی رائے قائم کی ہے، اور وہی میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ میری اس وجہ سے میں نے یہ اپنی رائے قائم کی ہے۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، میں تمہیں رشد کے راستے پہ چلانا چاہتا ہوں۔ وما اہدیکم، میں تمہیں چلانا چاہتا ہوں، الا سبیل الرشاد، کہ جو سوائے اس کے کہ وہ راستہ بڑی ہدایت کا راستہ ہے، میں تمہیں ہدایت کے راستے پہ چلانا چاہتا ہوں۔ وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، تو جو ایمان والا بندہ تھا نا، جو مومن بندہ تھا جس کی پچھلی آیت میں ذکر ہے 28 میں، وہ اس نے کہا کہ دیکھو، مجھے تو پھر اے میری قوم کے لوگوں، میں تو ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں کہ تمہیں پھر وہ جو پچھلے گروہوں کے اوپر عذاب آئے تھے نا، اس طرح کی مثال تمہارے اوپر بھی آ جائے گی، یعنی تمہیں بھی اس طرح کا عذاب آ جائے گا۔ مثل قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدہم، ان کی جیسے قوم نوح پہ آیا تھا عذاب، یا عاد پہ آیا تھا، یا سمود پہ آیا تھا، یا جو ان کے بعد آئے تھے ان کے اوپر جو عذاب جس طرح آیا تھا نا، مجھے پھر ڈر ہے کہ وہ تمہارے اوپر پھر آ جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرگز اپنے بندوں کے لیے انجسٹس نہیں چاہتا، ہرگز نہیں چاہتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے انجسٹس۔ اب تم ہی اگر نہیں مان رہے، اتنے ونڈرس سائنس وہ لے کے آیا ہے، وہ رسول ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول ہوں، اور میں ایویں ہی نہیں کہہ رہا، میرے پاس بڑی واضح دلیل ہے اس کی، یہ مجھے اس نے ونڈرس سائنس دی ہیں، یہ مارولس ٹوکنز ہیں میرے پاس، تو ان کی وجہ سے ہی مان لو، نہیں ماننا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَاللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ کا ارادہ کبھی بھی نہیں ہوتا انسانوں کے ساتھ انجسٹس برتنے کا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم کے لوگوں، مجھے تمہارے لیے خوف ہے کہ تمہیں اس منادی والے دن، وہ جس دن پکارا جائے گا سب کو، تناد منادی والا دن، منادی کیا ہوتی تھی؟ وہ جو ڈھول بجا بجا کے لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے کوئی اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے، تو وہ پھر جو اناؤنسمنٹ والا دن ہوگا نا، منادی والا دن ہوگا، مجھے اس کے بارے میں، تمہارے بارے میں اس کا خوف ہے کہ کیا ہوگا، یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹھ پھیر کر جانے لگو گے، ما لکم من اللہ من عاصم، تو پھر اللہ کے علاوہ اللہ سے بچانے کے لیے تمہارے پاس کوئی بھی پناہ گاہ نہیں ہوگی، کوئی بھی عاصم نہیں ہوگا تمہیں بچانے والا، پھر اللہ سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو جس کو پھر اللہ گمراہ کر دے بھئی، اس کو تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اٹس دیٹ سمپل، کہ جو نہیں چاہتا ہدایت لینی، اس کو کان سے پکڑ کے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا۔ تو پھر بات یہ ہے کہ جس کو اللہ ہدایت نہیں دینی چاہتا، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، اور دیکھو تمہارے پاس ان سے پہلے یوسف آئے تھے، یوسف علیہ السلام جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے، یوسف علیہ السلام، پتہ نا آپ کو؟ تو جو تمہارے پاس دیکھو یوسف آئے تھے ان سے پہلے بڑی واضح نشانیاں لے کے، فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، تو تم نے ان کی اس سے جو کچھ وہ لے کے آئے تھے اس سے بھی تم شک میں مبتلا رہے، اس سے بھی تم شک کرتے رہے، اور حتی اذا ہلاک، جب وہ ہلاک ہو گئے، یعنی کہ اللہ کو پیارے ہو گئے، چلے گئے دنیا سے، تو قل تم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، تم یہ کہنے لگ گئے کہ اللہ اس کے بعد کبھی کسی رسول کو نہیں بھیجے گا، ٹھیک ہے؟ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، تو اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جو اپنی زن کے گھوڑے دوڑانے لگ جاتے ہیں نا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سے پھر اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کو جو حد سے نکل جانے والا ہو، اور مرتاب، اور اس کو یعنی کہ شک کرنے والا، ٹھیک ہے؟ جو شک کرنے والا اور حد سے نکل جانے والا ہو، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو پھر گمراہ کر دیتا ہے جو کیا کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، حد سے نکل جاتے ہیں، اور اپنے زن کے گھوڑے ایسے دوڑاتے ہیں اور شک کرتے ہیں ہر چیز میں۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، تو وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں بغیر کسی دلیل کے، جو ان کے پاس نشانیاں آئی ہوتی ہیں نا، ان میں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی اتھارٹی کے جھگڑتے رہتے ہیں۔ کبر مقتا عند اللہ، یہ بہت اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے اور بڑی سخت، وعند الذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس سے ان کو بھی ناراضگی پیدا ہوتی ہے جو اللہ پر ایمان لے آئے ہوتے ہیں، جو اللہ کو مان رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی مان رہے ہوتے ہیں۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اس طرح سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان متکبر لوگوں کے اور جو جبار لوگ ہوتے ہیں، جو جبر کر رہے ہوتے ہیں، جو نہیں مان